تو آئیے، آپ قرآن آپ کو عزت دیتا ہے، عزت کا راستہ بتاتا ہے۔ آپ چاہتے یہ ہیں کہ آپ جس آدمی کے راستے کے اندر ریڈ قالین بچھا دیے جائیں، پھول بچھائے ہوں جس کے راستے میں، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو بڑی عزت دی گئی ہے، بڑا اس کا وقار ہے، بڑا اس کو پروٹوکول ملا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کو بھی اللہ بہت سارا عزت عطا فرمائے گا۔ یہ معصوم چھوٹے سے چھوٹے بچے آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ جب یہ گھر سے نکلتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، میرا اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ جلدی سے، میرے قرآن کا طالب علم دین سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، اس کے قدموں کے نیچے جا کر اپنے نورانی پروں کو بچھا دو۔ اس کے صحیح احادیث کے اندر ہے، صحیح احادیث میں ہے، بہت ساری کتب احادیث کے اندر آیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے جا کر اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، اور دریا کے اندر مچھلیاں اور اللہ کی تمام مخلوق اس کے لیے درجات کی بلندی کی، بخشش کی، اس کے اعلیٰ درجے کی دعا کرتی ہے۔ آپ کو بھی ایک نیت دیتا ہوں، آپ جب کریں گے، عمر کا کوئی حصہ لازم نہیں ہے، دین سیکھنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ آپ نماز عشاء پڑھنے کے لیے آئیں تو آپ ذہن میں ایک تصور باندھ لیں کہ میں نے جانا ہے، جا کر قرآن کی تعلیم سیکھنی ہے، میں نے دین کی باتیں سیکھنی ہیں۔ آپ یہ نیت کر کے گھر سے نکلیں گے، میں صحیح احادیث اور قرآن کا نچوڑ اور دین کا پورا نچوڑ بتاتا ہوں، میرا اللہ آپ کے لیے بھی فرشتوں کو حکم دے گا، وہ میرا بندہ جس کی عمر 60 سال ہے، میرے حبیب کا وہ امتی جس کی عمر 90 سال ہو چکی ہے، وہ دین سیکھنے کے لیے اور دین کی تڑپ لے کر اور دین سیکھنے کا ارادہ لے کر اپنے گھر سے نکل رہا ہے، اس نے ہمارے آگے سر بھی جھکانا ہے، میرے بارگاہ میں حاضر بھی ہونا ہے، اور ساتھ اس نے میرا دین بھی سیکھنا ہے، میرے حبیب کے اوپر نازل ہونے والا قرآن بھی اس نے سیکھنا ہے۔ جاؤ اس کے قدموں کے نیچے جا کر، اس کے قدموں کے نیچے بھی جا کر پر بچا دو۔ یہ عزت اللہ آپ کو بھی دے سکتا ہے، فقط آپ ایک نیت کر لیں، ایک ارادہ کر لیں کہ میں نے عمر کے اس حصے کے اندر اللہ کا قرآن سیکھنا ہے، میں نے دین سیکھنا ہے، دین کی کچھ بات سیکھنی ہے، بس یہ نیت کر لیں کہ میں نے یہ دین کے وہ سیکھنا ہے۔ طالب علم وہی طالب علم، اس کا مطلب ہے کہ دین کو طلب کرنے والا، دین کی طلب رکھنے والا، دین کو حاصل کرنے کی طلب رکھنے والا، ارادہ رکھنے والا، اور اندر دین کے ساتھ محبت اور دین کو حاصل کرنے کی اندر اس کے لگن رکھنے والا جو بھی ہوتا ہے، میرا اللہ اس کو یہی اعزاز عطا فرما دیتا ہے۔ آپ تھوڑے لمحات کے لیے دین سیکھنے کے لیے بیٹھیں گے، آپ کو ایک امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول بتا دیتا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مسئلہ کسی نے پوچھا، آیا نفل پوری رات نفل پڑھنے والا زیادہ افضل ہے یا دین سیکھ کے چند مسائل سیکھ کر رات کو سونے والا افضل ہے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون سی بات کرتے ہو، ان میں موازنہ کیا ہے، ان میں مقابلہ کیا ہے، کدھر دین سیکھنے والا اور کدھر نفل پڑھنے والا؟ فرمایا اگر پوری رات نفل ایک آدمی پڑھتا رہے، دوسرا اس کے مقابلے میں دین کے چند مسائل سیکھ کر جا کر سو جائے، اللہ کریم اس مسائل سیکھنے والے کو بہت اونچا درجہ عطا فرمائے گا۔ دین کی چند مسائل، وہ مسائل ہیں، یہ قرآن ہے، یہ اس سے بھی اوپر والا درجہ رکھتا ہے۔ بس آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ چند لمحات ہم نے اپنی زندگی کے، آپ اندازہ لگائیں ہمارے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں ایک دن اور رات کے اندر، 24 گھنٹوں کے اندر ہم نے دین کو، اپنی آخرت کو 20 منٹ دے دیں، 15 منٹ اگر دے دیں تو میرے خیال میں بہت بڑی ہمارا نقصان نہیں ہوگا، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا، اور ہمارا ٹائم یہ ضائع بھی نہیں ہوگا، بلکہ بہت صحیح جگہ پہ ہم اس کا استعمال بھی کریں گے، اور اللہ بھی ہمارا راضی ہوگا، اور انشاءاللہ ہم دین سے جب بھی بیٹھیں گے روز کوئی نہ کوئی نئی بات سیکھیں گے۔ اگر کچھ نہ ہو سکا تو ایک لفظ کا ہم ترجمہ سیکھ لیں گے، وہ بھی ہماری بخشش کے لیے سما ہوگا، وہ بھی ہمارے لیے انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہوگا، اور دنیا میں ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہوگا۔ اگر روزانہ ہم ایک نئے لفظ کا معنی سیکھ لیں، ایک نئے لفظ کا معنی سیکھ لیں گے، تو انشاءاللہ ہماری بیٹھنے کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا، اور ہم جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں ہم اپنے مقصد میں انشاءاللہ العزیز کامیاب و کامران ٹھہریں گے۔ تو آئیے سنتے ہیں اللہ کا قرآن اور قرآن پاک کا آغاز کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ سے۔ یہ سورہ مبارکہ اس کے اندر 7 آیات بینات ہیں، اور اس کا نام ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ اسے کیوں کہتے ہیں؟
اس کے اور بھی بہت سارے نام مفسرین کرام نے ذکر کیے ہیں۔ اس کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو جو بھی پڑھ کر کسی بیمار کے اوپر دم کرے گا اللہ اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ اور اس کی اور بھی بہت سارے نام ہیں، سورہ سبع مثانی بھی ہے، سورۃ الکافیہ بھی ہے، سورہ وافیہ بھی ہے، بہت سارے اور اس کے نام ذکر کیے گئے ہیں۔ تو اس کی سورۃ الفاتحہ، اس کے اندر 7 آیات بینات ہیں۔ اس کے فضائل کے بارے میں لکھا ہے، اس کی برکات کے بارے میں مفسرین کرام علماء لکھتے ہیں جو اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لے گا اور اس کا ورد کرتا رہتا ہے اور زیادہ تر اسے کثرت سے یاد کرتا ہے، اللہ کریم جنت کے 7 جو دروازے ہیں ان سے داخلہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ حضور علیہ 7 آیات بینات ہیں، اس کی 7 آیتیں ہیں، اس کی 7 برکت یہ ہوگی کہ انشاءاللہ جہنم کے جو 7 دروازے ہیں انشاءاللہ جب وہ وہاں پر پہنچے گا تو وہاں پر اللہ کے کرم سے اس کے لیے وہ جہنم کے سارے دروازے بند پائے گا۔ یہ اس کی برکات ہیں۔ قرآن کی ساری آیتیں، ساری صورتیں ایک مرتبہ نازل ہوئی ہیں۔ یہ وہ صورت مبارکہ ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک تو پہلے نازل ہوئی اس وقت، اور پھر بعد میں جب آقا علیہ السلام معراج شریف پہ گئے تب یہ سورہ مبارکہ پھر حضور کو عطا کی گئی ہے۔ اس صورت کی ایک یہ فضیلت یہ ہے کہ 2 مرتبہ اس کا نزول ہوا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، پورے قرآن کا نچوڑ، پورے قرآن کا خلاصہ اگر آپ نے دیکھنا ہو تو آپ کو سورہ فاتحہ کے اندر پورے قرآن کا خلاصہ مل سکتا ہے۔ اتنی مبارک صورت ہے، اتنی بابرکت سورہ، پورے قرآن کا نچوڑ کسی نے پانا ہو تو اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ اس کے اندر اللہ کی حمد بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر بھی ہے، اللہ کی رحمت کا بھی ذکر ہے، اور انبیاء و صالحین کا بھی ذکر ہے، قیامت کا حشر و نشر کا بھی ذکر ہے۔ تمام چیزوں کا ذکر اللہ نے اس قرآن کے اندر، اس کا اجمالی ایک خاکہ جو ہے اس قرآن کے اندر بیان کر دیا ہے۔ آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف۔ الحمد کے اوپر جس سے الف لام آ جائے گا اس کا معنی ہے الحمد، خاص تعریف۔ تعریفیں سب کی ہوتی ہیں، تعریف سب کی ہوتی ہے۔ کسی انسان ہم اپنی بھی تعریفیں کرتے ہیں، دوستوں بھی کی تعریف کرتے ہیں، ماں باپ کی بھی تعریف کرتے ہیں، بیٹے بھی کی تعریف کرتے ہیں، لہ کر یہاں پر جو ذکر ہو رہا ہے الحمد، خاص تعریف، جو سب سے اعلیٰ تعریف جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ للہ، اللہ کے لیے ہے۔ الحمد تمام ہر قسم کی تعریف، جو ہر قسم کی تعریف جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ تعریف سب کی ہوتی ہے لیکن ہر قسم کی تعریف سب کے لیے نہیں ہوتی، لیکن ہر قسم کی جو تعریف ہے وہ رب ذوالجلال کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ للہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ للہ کا لفظ جہاں پر بھی آئے گا اس کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ کے لیے۔ حمد کا معنی آپ نے سن لیا نا، الحمد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ للہ، اللہ کے لیے۔ رب کا مطلب کیا ہے؟ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا۔ رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا۔ الحمدللہ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا۔ العالمین، ایک ہوتا ہے عالمین ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے العالمین۔ عالمین کا مطلب یہ ہوتا ہے جہان، عالمین کا معنی ہوتا ہے کچھ جاننے والا۔ عالم پڑھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے جہان، تو عالم پڑھیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جاننے والا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ہیں اس رب کے لیے جو جہانوں کو پالنے والا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا۔ رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا۔ پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ وحدہ لا شریک، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جو نبیوں کو پالنے والا ہے، جو رسولوں کو پالنے والا ہے، جو اولیاء صالحین کو پالنے والا ہے، وہ ذات کون سی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک وہ تمام جہانوں کو پالنے والی ذات ہے، اس کا رب، وہ رب العالمین ہے جو جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم، رحمان میرے اللہ کی صفت ہے۔ رحمان اور رحیم دونوں صفتیں ہیں میرے رب کی۔ الرحمن رحم کرنے والا، دونوں کا معنی رحمان، رحیم اور رحمان میں فرق کیا ہے؟ رحمان کی جو صفت ہے کہ مسلمان اور کافر سب کے لیے ہے کہ دنیا کے اندر اللہ رحمان ہے، دنیا کے اندر رب رحمان ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے سب کے لیے رحمان ہے، وہ سب کے لیے اس کی یہ رحمت کی جو صفت ہے سب کے لیے ہے، مسلمان کے لیے بھی ہے، کافر کے لیے بھی ہے۔
ماننے والوں کے لیے بھی ہے، نہ ماننے والوں کے لیے بھی ہے، نیکوں کے لیے بھی ہے، بدکاروں کے لیے بھی ہے، وہ رحمان ہے۔ لیکن رحیم کی جو صفت ہے یہ آخرت میں ہوگی۔ رحیم کی جو صفت ہے، دونوں کا معنی یہ ہے رحم کرنے والا۔ اب جو رحیم کی صفت ہوگی وہ آخرت میں ہوگی۔ آخرت میں رب صرف مومنین کے اوپر مہربان ہوگا۔ آخرت میں رب مہربان ہوگا، کریم ہوگا، کرم کرے گا وہ صرف علی ایمان کے اوپر۔ جو نیک ہوں گے، اس کے صالح بندے ہوں گے، وہ رب آخر میں رحم ان پہ کرے گا۔ دنیا میں ڈیل دے رکھی ہے، جو مرضی یہ کرے، وہ رحمان ہے۔ اس کی صفت رحمانیت کا تقاضا یہ ہے کہ چاہے مومن ہے یا کافر ہے، نیک ہے یا بد ہے، ماننے والا ہے یا انکار کرنے والا ہے، وہ رحمان ہے، سب کو پالے گا، سب کو عطا کرتا ہے، بلکہ جو نہیں ماننے والے انہیں زیادہ عطا کرتا ہے۔ آپ کفار کو دیکھیں، ہمارے سے زیادہ مزے میں ہیں، ہمارے سے زیادہ ان کی پاور ہے اس وقت، کیونکہ میرے رب کی صفت رحمانیت سے وہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ اور وہ نہ ماننے والے، وہ ہر جگہ پہ حلال و حرام انہیں تمیز نہیں ہے۔ لیکن مومن ہے، دیکھتا ہے کہ میرے لیے حلال کیا ہے، میرے لیے حرام کیا ہے، کون سی چیز میں میرے لیے آخرت میں نقصان ہونا ہے۔ جس آخرت میں اس کی آخرت برباد ہوتی ہے، مومن وہاں سے رک جاتا ہے۔ جہاں پہ اس کو رب کی ناراضگی نظر آتی ہے، وہ وہاں سے رک جاتا ہے۔ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ٹکرا رہی ہوتی ہے اسے، وہ مومن وہاں سے رک جاتا ہے، اس مال کو، اس عزت کو وہاں سے حاصل کرنے سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ لیکن کافر نہیں دیکھتا اس چیز کو، وہ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر ہر چیز جگہ سے اس نے اپنا مال حاصل کرنا ہے۔ عزت اگر جہاں سے اگر کفر کر کے، اللہ کو ناراض کر کے، رب کی نافرمانی کر کے اس نے عزت حاصل کرنی ہے تو وہ کرے گا۔ کسی کا اگر دل دکھا کر اس نے دولت حاصل کرنی ہے، کسی کا مال ناجائز طریقے سے اگر اس نے حاصل کرنا ہے تو وہ کرے گا۔ جبکہ مومن یہاں پر مال بھی حاصل کرنے کے لیے دیکھے گا کہ میرا رب ناراض تو نہیں ہوتا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تو نہیں ہوتے، شریعت مجھے یہاں پر روکتی تو نہیں ہے، وہ اس چیز کو دیکھے گا۔ اگر یہ چیز اس میں اسلام کے متضاد ہے، اسلام سے وہ متصادم ہے، وہ رک جائے گا۔ تو مومن کافر سے مالی طور پر، معاشی طور پر کمزور ہے، لیکن مومن کے لیے پاس جو سرمایہ ہے، مومن کے پاس جو ایمان ہے، وہ اللہ کریم اس کے صدقے میں بروز معاشر اس کے اوپر اپنی صفت رحیمی کا تقاضا کرتے ہوئے اسے کامیاب فرما دے گا۔ تو قیامت الرحمن الرحیم، مومن کے اوپر رب آخرت میں رحیم ہوگا اور دنیا میں اس کے اوپر رحمان ہے۔ مالک یوم الدین، وہ پاک پروردگار ایسا ہے جو روز جزا کا وہ مالک ہے، وہ روز جزا کا مالک۔ آج کا بھی وہ مالک، اس جہان کا بھی مالک وہی ہے، جہاں پر کسی کی نہیں چلے گی، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ وہ وہاں پر تخت میں بیٹھ کر فرمائے گا، للہ لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پوچھے گا، سوال کرے گا، لمن الملک اليوم، آ جاؤ نا اپنے بادشاہت کا اور اپنے زور کا اور اپنے سکہ چلانے والے، اپنی فرعونیت کا اظہار کرنے والے کون ہو؟ میرے سامنے آؤ تو صحیح، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ وہ پوچھے گا بار بار۔ پھر جب کوئی جواب نہیں دے پائے گا، پھر رب خود ہی فرمائے گا، للہ الواحد القہار، واحد قہار کی آج بادشاہی صرف میری ہے، آج صرف میری بادشاہی ہے۔ تو مالک یوم الدین، اس دن کا مالک، اس روز جزا کا مالک بھی وہی رب العالمین ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، اللہ سمجھنے کی، اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ